Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My dear students, we are ready to begin another session of Principles of Management. کیا حال ہے آپ کے؟ How are you feeling? How are you learning? How are you picking up the concepts of management? Remember I said کہ اس کورس میں جہاں آپ مینجمنٹ کے کانسیپٹس لرن کریں گے to work in some office or an organization, it is also important that you pick up these concepts. Maybe you can start your own business. اور آج کے سیشن میں جب ہم پلاننگ کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں تو I would like to share with you that what kind of business plan you can come up with if you like to start your own business. In other words, we want that you should also act as an entrepreneur. تو تھوڑی سی ڈسکشن میں اس کی کرنا چاہوں گا اور ساتھ ہی یہ مینشن بھی کرنا چاہوں گا کہ وی آر لوکنگ ٹوورڈز یو اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان, این افیکٹو مینیجر آف ٹمارو, اے پراؤڈ سوسائٹی سٹیزن living in different parts of Pakistan, that how you can become innovative enough that you can always focus that if there is some changes to be required, if there are some improvements to be made, if there are some new plans required, you have enough capability, enough innovativeness, enough creativity, you can make a difference. کیا خیال ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ I hope you agree with this. یعنی اس کورس کو مینجمنٹ کے کانسیپٹس کو لرن کرنے کے بعد I'm sure this is your beginning. Some of you might like to take some more courses. But these concepts definitely are required at every level of whatever work assignment you would be involved in. تو اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ہم پچھلے کانسیپٹس کو ریوائیو کریں, ریوائز کریں, ریمائنڈ کریں, لرن کریں اور فیوچر کے لیے کچھ پلان کریں, وہاں یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ اس کورس کو ختم کرنے کے بعد, اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد, یہ جو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, بوتھ آف یو, کین یو کم اپ وتھ سم آف یور اون بزنس پلان؟ اینڈ بلیو می, پاکستان کی سوسائٹی میں, پاکستان کی مارکیٹس میں, پاکستان کی انڈسٹری کے اندر وی نیڈ انوویٹو مینیجرز, پیپل لائک یو. تو ہم تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہیں گے, اس کے بعد پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ if you like to act as an entrepreneur, you also need a business plan. So planning, may it be strategical, may it be tactical, may it be operational. اور ہو سکتا ہے کہ پھر یہ تینوں لیول کی پلاننگ, تینوں لیول کی گول سیٹنگ آپ کو خود ہی کرنا ہو. آرگنائزیشنز میں ہم نے لرن کیا کہ اسٹریٹجک پرسپیکٹو کے اندر میں بی ٹاپ مینیجرس, دے وڈ بی ڈوئنگ دیٹ پلاننگ. مڈل لیول کے مینیجرس, دے وڈ بی مور انٹرسٹڈ ان ٹو ٹیکٹیکل گولز اٹیچڈ ود ٹیکٹیکل پلاننگ. اور پھر آپریشنل لیول پر ہم نے یہ لرن کیا کہ فرسٹ لائن مینیجرس ہو سمپلی ریسنٹلی آر جوائننگ ان دی آرگنائزیشن, they would be looking into the operational goals, goal setting and operational plans. ٹھیک ہے, اس کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا کہ you are an entrepreneur, you are ready to take risk, you are ready to make decisions, you are ready to act as an innovative manager, and a good looking future is waiting for you. پچھلے سیشن میں strategic goals اور strategic plans, اور پھر ہم اس کو لے کر آئے کہ اسٹریٹجی فارمولیشن, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈو اٹ, اینڈ دین وی لکڈ اراؤنڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹریٹجیز, ہاؤ دیز کین بی پٹ ٹوگیدر, ہاؤ دی آرگنائزیشنز کین گیٹ اے کمپٹیٹو ایڈوانٹیج. یاد ہے اس کی بھی بات ہوئی تھی. اس لیے کہ آرگنائزیشنز ویکیوم میں, ایئر میں آپریٹ نہیں کرتی. آرگنائزیشنز مارکیٹ میں آپریٹ کرتی ہیں, وہاں دوسری آرگنائزیشنز بھی ہیں, آپ کے کمپٹیٹرز ہیں. تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک انڈسٹری اور ایک سیکٹر کے اندر جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں, جس فنکشن میں, جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, نمبر 1
goals are set. Number 2, plans are made. Number 3, those plans are implemented so that achievement of the goals, achievement of the objectives according to the mission are attained, حاصل ہوں. results اس کمپنی کے, results ان ڈپارٹمنٹس کے, results سیل کے, results پروڈکشن کے, results اکاؤنٹس کے, results پروفٹ کے, results پروڈکٹیوٹی کے, الٹیمیٹلی پھر یہ انڈیکیٹ کریں کہ دیر آر مینیجرز, پیپل لائک یو, who are taking care of, who are taking interest of all the interests of the stakeholders of the organization. اب اس پلاننگ کے پرسپیکٹو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا, I would like to see you as an entrepreneur. اس پہ ڈسکشن دوسرے کورسز میں بھی ہوگی, لیکن اس کورس کو لرن کرتے ہوئے اور اس لیول پر مینجمنٹ کے پرنسپلس کو لرن کرتے ہوئے میں یہ چاہوں گا that you should focus on becoming an entrepreneur and try to learn what is entrepreneurship. ٹھیک ہے؟ تو entrepreneurship کیا چیز ہے اور entrepreneur کون ہوتا ہے؟ یاد ہے ہم نے آپ سے ایک entrepreneur کی ملاقات بھی کروائی تھی. آپ نے شاید کچھ گول بھی اپنے طور پر سیٹ کیے ہوں, لیکن اس کانسیپٹ کو پرنسپلس کے ساتھ ذرا لرن کر لیجئے, پھر آپس میں بیٹھ کر دیکھیے کہ آپ خود اس سے کیا لرن کر سکتے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, انٹرپرنورشپ از اے پروسیس. کس چیز کا پروسیس ہے؟ اٹس اے پروسیس آف پلاننگ, اٹس اے پروسیس آف آرگنائزنگ, اٹس اے پروسیس آف میکنگ این آپریشنل پلان, اٹس اے پروسیس آف ٹیکنگ رسک. All of you, you have to do it. Who will do it? Entrepreneur. You. Ladies and gentlemen. All of you. And all these management functions, hai na? Remember we said polka? Planning, organizing, leading, controlling. یہاں ایک اور فیکٹر آ گیا, risk taking. Risk taking. I know it's difficult, but entrepreneur is always willing to take risk. That's why young people in 20s, they spend more time, they spend more energy, they get more profit for themselves and for their families and for the country. So is perspective mein entrepreneurship is a process. So you have to go through all the activities of planning, all the activities of organizing, all the activities of controlling, operating, and all the activities of risk taking, because you like to run this business. اچھا, پھر ایک بات ہم نے لاسٹ سیشن میں کی تھی, ہم نے کہا تھا اسٹریٹجی. میں نے مینشن کیا تھا اسٹریٹجی نتھنگ مور ایکسپٹ اٹس اے گیم پلان. اینڈ بزنس, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, از آلسو اے گیم. سو یو ہیو ٹو میک اے گیم پلان. اٹس یور اون بزنس. It's your own game. Don't you want to win? Don't you want to play the game like fun and win it? And there has to be in the winning some goals to set, some results to be shown. People are looking, market is looking, and you're investing your time and resources. تو اسی لیے انٹرپرنور کی پھر ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ انٹرپرنور از اے پرسن, someone 20s, 30s, 40s who is willing and who will engage in the entrepreneurship. ٹھیک ہے؟ Entrepreneurship is a process. Process of planning, process of organizing, process of engaging in a business, process of operating, process of risk taking, process of decision making. All these activities would be there to run a business, to run a venture. اچھا, venture کو آپ پھر ایڈونچر کے حوالے سے بھی دیکھیے. مہم, اور مہم کون سر کرتے ہیں؟ who are willing to take risks. ٹھیک ہے نا؟ تو entrepreneur is someone, people like you, who will be engaging in entrepreneurship, who will be engaging in these kind of activities. Risk taking, forward looking, challenge taking,
innovative, working in different sectors of economy, working in different organization, or in this case, we would like to see those who will come up one of their own business. So someone who come up with their own business is entrepreneur. And someone who works like an entrepreneur in a business, in another organization, is called entrepreneur. ابھی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ابھی فی الحال ہم بات کرتے ہیں entrepreneur کی. Entrepreneurs will generally be involved in a small business. آپ ایک ہوں گے, دو ہوں گے, بس 2-3 لوگ ہی ہوتے ہیں. سو اٹس اے اسمال بزنس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بزنسز اسمال ہوں گی, اور میرا خیال ان کی تعداد زیادہ ہے. آپ دیکھیے اپنے شہر میں, گاؤں میں, سڑک کے اوپر, ہائی وے پر نوٹ کیجئے, آپ کو بہت ساری بزنس نظر آئیں گی. ہوٹلز کی, جنرل سٹورز کی, آٹو سٹور کی, سو مینی آف دیم. دے آر بینگ رن privately, maybe by 1 people, 2 people, 3 people. And most of the time, they are friends, they are relatives. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرپرنورشپ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ دوست 2-3 اکٹھے ہوں, ریلیٹیوز 2-3 اکٹھے ہوں, and they should come up with an idea, and that business will be called small business. Small business کی ڈیفینیشن پھر کیا ہوئی کہ اسمال بزنس ول بی, سوچیے ذرا, اسمال بزنس ول بی ویئر لیس دین 10 پیپل ول بی انوالو ٹوگیدر ٹو رن اے بزنس. اسمال بزنس تو یہ ہو گئی. پھر اسی طرح سے اس کا مطلب میڈیم بزنس بھی ہوگی. میڈیم بزنس کس کو آپ کہیں گے؟ میڈیم سائز آرگنائزیشن کس کو کہیں گے؟ جس میں 10 سے زیادہ, 100 سے کم, تقریباً 50 کے قریب. That would be called medium business, medium size organization. And then of course we have large size organization. There might be thousands of people working in one organization. So we have small enterprises, medium enterprises, and large enterprises. اور اسی پرسپیکٹو میں, گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں, منسٹری آف انڈسٹریز کے پرسپیکٹو میں, آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے سمیڈا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, سمیڈا ڈیولپمنٹ ایجنسی, دس از دی ایجنسی وچ از دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. آپ ان کے آفس میں جائیے, سمیڈا, آپ کو بزنس پلان ملیں گے, آپ کو فیزیبلٹی اسٹڈیز ملیں گی, آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو فائنانسز کہاں سے لینے ہیں, کیسے مارکیٹنگ پلان بنانا ہے, کس طرح سے بزنس کو رن کرنا ہے. کچھ لیکچرز اور سیمینارز بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرپرینورز جو بزنس رن کر رہے ہیں, ہاؤ سکسیسفلی دے آر رننگ دیئر بزنس. سو اسمال بزنس از اے بزنس وچ از پرائیویٹلی اونڈ, ٹھیک ہے, پرائیویٹلی اونڈ بائی 1 individual or 2 or 3, small group of individuals, less than 10. And what are they doing? They have their own sales, they have their own assets, and they're not large enough that they can influence the total environment. Remember ہم نے بات کی تھی میگا انوائرمنٹ کی, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو میں. Small businesses may not be in the beginning large enough that their assets and their sales can affect the environment. But believe me, I've seen some students, I've seen some entrepreneur. بلکہ ذرا آپ خود معلوم کیجئے, کمپیوٹر کی بزنس کے اندر آپ کو کئی ایگزامپلز ملیں گی. آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس, name few of them. And by the way, ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ہاسٹل کے کمرے سے کمپیوٹر کا بزنس سٹارٹ کیا, اور اس وقت ایک وہ بہت اچھا برانڈ ہے جس کے کمپیوٹرز مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اکیلا. آف کورس ناؤ دیر آر ہنڈریڈز آف پیپل ورکنگ فار دیٹ کمپنی. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسمال بزنس یو کین اسٹارٹ یور اون. تھنک آف اٹ ان اے اسمال ولیج, ان اے میڈیم سٹی, in a big city. There is no problem
All what is required is that you got to be innovative, you got to be risk-taking, you got to have a plan, and then finances. We'll talk about finances in a minute. So what would be strategy for you then? Remember, we need strategy. اس لیے کہ strategy is required for a long-term plan. So اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی بزنس رن کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوگی. نو. اس کورس میں یہی تو ہم نے لرن کیا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب اسٹریٹجک گولز اینڈ اسٹریٹجک پلان، ٹیکٹیکل گول اینڈ ٹیکٹیکل پلان، آپریشنل گولز اینڈ آپریشنل پلان، سارے کے سارے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ ہی کو بنانے ہیں، آپ ہی کو کرنے ہیں، آپ ہی کو انہیں امپلیمنٹ کرنا ہے. بہت سارے ہیٹس ہیں جو آپ کو پہننے پڑیں گے. آپ ریڈی ہیں نا اس کے لیے؟ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ مزید آپ کو کیا چیزیں کرنی ہیں. دا بیسک چیلنجز وچ یو ہیو، لیٹس ٹرائی ٹو سی وٹ آر دوز. نمبر 1 کیا چیلنج ہے؟ یو چوز این انڈسٹری ان وچ یو وانٹ ٹو کمپیٹ. ریمبر ہم نے کہا تھا انڈسٹری، ٹوٹل انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، سروس انڈسٹری، بینکنگ انڈسٹری، انجینئرنگ انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری. میں اب تھوڑا سا نیچے والے لیول پہ آ جاؤں. ریٹیل انڈسٹری، یہ جتنے آپ کے جنرل سٹورز ہیں، کارنر پہ سٹورز ہیں، ریٹیل. سو ریٹیل سٹورز. ہاؤ اباؤٹ سم سروس سٹور؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے موبائل کمپنیز جو پاکستان میں اس وقت آئی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ بہت سارے آفسز ہیں. وہ سیلز کے لیے بھی ہیں، وہ سروس کے لیے بھی ہیں، وہ موبائل فونز کے بلز کی پیمنٹ کے لیے بھی ہیں. پھر ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کروں، پوسٹ آفس کی سروسز. بہت سارے ینگ اسٹوڈنٹس، ینگ مینیجرز، دے آر ٹیکنگ فرینچائزیز فرام دی پوسٹ آفس. ہاؤ اباؤٹ سم فلورل بزنس؟ ہاؤ اباؤٹ سم ایڈورٹائزنگ بزنس؟ How about some multimedia business? How about some internet business? How about some cable related? There are so many of them. So choose an industry in which you want to compete. So in other words, you must know where you want to go. وہ مثال یاد ہے جو میں نے آپ کو سنائی تھی، ایلس ان دی ونڈرلینڈ. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس انڈسٹری میں کمپیٹ کرنا ہے، پھر تو آپ کچھ بھی کر لیں. بٹ نو، آئی ایکسپیکٹ فرام یو دیٹ یو ول میک اے اسٹریٹجی. نمبر 1 یو چوز این انڈسٹری ان وچ یو لائک ٹو کمپیٹ. دیکھیے کمپٹیشن تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اکیلی آپ ہی کی کمپنی ہو اور کوئی دوسرا آپ کو کمپیٹ ہی نہ کرے. دیٹ از ناٹ پاسبل. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نئے کانسیپٹ کو انیشیٹ کریں، آپ کے دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ آ جائیں تو کمپٹیشن تو ہوگا. اور کمپٹیشن چیلنج اپنے آپ کو ریڈی کیجیے اس کے لیے. یو ہیو دا ول اینڈ ویئر ایور دیر از اے ول یو ول فائنڈ اے وے. نہیں ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آل وٹ از ریکوائرڈ از ول، کہ مجھے کس انڈسٹری میں. اچھا پھر ایک اور بات میں یہاں کہتا چلوں، اس بات کی پرواہ نہ کیجیے کہ وہ انڈسٹری بہت بڑی ہے، اس میں بہت سارے جوائنٹس ہیں. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی اس ایک پاکستانی ٹیکسٹائل ریلیٹڈ کمپنی کی جو آپ گروپ آف کمپنیز ہیں. He was one. He started his business selling the cloth, the fabric on cycle, street to street, gown to gown, goat to goat, every day, morning to the evening, and now he is billionaire. He is still alive and he has group of companies. So all what is required is find out what do you want to do. Number 2, what is number 2? Please take a note of this, that you should emphasize on what? What are your distinctive competencies? کوئی چیز تو ایسی یونیک ہونی چاہیے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں. Distinctive competencies. There may be some new process. There may be some new way of packaging. There may be some new way of delivery. There may be some new way of dealing with customers.
there may be some new way of supplying the products and services. Innovativeness, اسی کو کہتے ہیں نا. But there has to be some distinctive uniqueness of competencies. اچھا پھر یہ مجھے مت کہیے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی کیا competencies ہیں. Sit together. Remember we talked about brainstorming? Sit together, talk about the idea, and when we'll speak about the idea کہ بھئی آپ کی کیا competencies ہیں علی, آپ کی کیا competencies ہیں فاطمہ, آپ کی کیا competencies ہیں رشید, sit together, see what you can deliver the best, come up with the nice idea. This will be your distinctive competencies on which you will depend, on which you will conceive, and on which you will be able to compete in the market. Number 3, very important, you must write a business plan. اب اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گا, بٹ یو ہیو ٹو رائٹ اے بزنس پلان. کس انڈسٹری میں کیا بزنس کرنا جا رہے ہیں, اس کا پلان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہیں گے کہ بزنس پلان کیا ہوتا ہے, کیسے لکھا جاتا ہے. کمپیٹنسیز تو ہمارے پاس ہیں, اب ہم پلان لکھنا چاہیں گے. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ بزنس پلان جو آپ اس بزنس کے بارے میں پلان کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے انیشیٹ نہیں کیا, اسٹل یو آر ان تھنکنگ پروسیس. یو وانٹ ٹو انیشیٹ اے بزنس اینڈ یو وانٹ ٹو رائٹ ناؤ اے بزنس پلان ایز این انٹرپرنور. تو پھر وہی بات ہوگی کہ 3 جو بھی میں نے نام لیے تھے, علی, فاطمہ اینڈ رشید, sit together, think about it, make a plan, and this is a business of your own. Could it be an internet service provider? Could it be providing cable services? Could it be providing advertising services? Could it be providing what kind of services? اچھا پھر جب بات ہم سروسز کی کر رہے ہیں تو سروسز تو آپ اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے سے بھی کر سکتے ہیں. انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آپ کو یہ ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اگر گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں اور گاؤں میں اگر آپ کے پاس وائرلیس سروسز اویلیبل ہیں, اور اب تو ہیں, سو آل وٹ از ریکوائرڈ از وٹ از یور بزنس پلان, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سرو. اور یقین کیجئے آج کے دور میں تو لوگ انفارمیشن بھی سیل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے شہر میں اخبار میں اشتہار آتے ہیں کہ جی ہم آپ کو آسٹریلیا کی, انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں داخلے کی ہیلپ کرتے ہیں. پڑھا ہے نا آپ نے, کئی اشتہار آتے ہیں, سنڈے کو تو بہت سارے اشتہار ہوتے ہیں. مے بی 1, مے بی 2 پیپل ورکنگ ٹوگیدر ٹو گیو یو ایجوکیشنل کنسلٹنگ سروس. اب آپ ان کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے جی فلاں فلاں یونیورسٹیز ہیں, وہاں یہ پروگرامز ہیں, ان کی یہ فی ہے, ہم آپ کو ویزا لینے میں بھی ہیلپ کریں گے, آپ کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں. دے آر گیونگ یو انفارمیشن. اچھا مفت تو نہیں دے گا نا کوئی, دے ول چارج یو سم سروس فی. سو سیلنگ دی انفارمیشن, بٹ یو گاٹ ٹو ہیو دا رائٹ انفارمیشن. سو ڈو یو وانٹ ٹو بیکم بزنس, خاص طور میں سے آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ڈو یو وانٹ ٹو بیکم این انفارمیشن پرووائڈر. اور انٹرنیٹ پر دیکھیے آپ, بہت ساری ویب سائٹس آپ کو ملیں گی وچ آر لوڈیڈ اپ ود انفارمیشن, اور کئی ایسے آپ کو ٹی وی چینلز ملیں گے جو صرف آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, انفارمیشن بیسڈ اکانومی کے دور میں 21st سینچری میں بہت اہم ریسورس ہے. اینڈ پیپل چارج a lot of money for the right information to be given at the right time, to be given to the right person. And ایک اور چیز, it should be given in the right way. صحیح انفارمیشن, ٹرسٹ کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو بزنس پلان کیسے لکھنا ہے. My dear students, business plan is nothing more than a document. زبانی نہیں, a document which should summarize the business strategy and a structure of the business. دیکھیے دو چیزیں آ گئیں. It is a document which should describe
What are your strategic goals? اور strategic goal آپ کو یاد ہے, اس سے پہلے what is your mission? What do you want to do? اور مشن سے بھی پہلے ہم نے کہا تھا do you have a vision? آپ کو فیوچر میں کہاں جانا ہے؟ مشن, what do you want to do now? ٹھیک ہے, تو اسٹریٹجک گولز اینڈ اسٹریٹجک پلان, اسٹریٹجی. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز میں نے یہاں مینشن کی, اسٹرکچر. اب آپ کے پاس کچھ ریسورسز ہوں گے, اب آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی, ان کو کیسے اسٹرکچر کریں گے؟ اور یہی وہ دوسرا فنکشن ہے پولکا میں جس کو ہم آرگنائزنگ کہتے ہیں. وی مسٹ بی آرگنائزڈ, وی مسٹ بی ڈسپلن, وی مسٹ بی اے بٹ فارمل. چاہے آپ تین ہی ہیں, دوست ہیں, آپ کلاس فیلوز ہیں, پارٹنر بننا چاہتے ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو بی ڈسپلن. ایک گفتگو کرے, دوسرے اس کو سنیں. فاطمہ گفتگو کرے تو علی اور رشید ریسپیکٹفلی اس آئیڈیا کو سنیں, ریفائن کریں, کریٹیسائز کریں, کنسنسس ڈیولپ کریں. دیکھیے, آئیڈیا کو آپ نے کریٹیسائز کرنا ہے, فاطمہ کو کریٹیسائز نہیں کرنا. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈیاز ٹو بی کریٹیسائز, آئیڈیاز ٹو بی ریفائنڈ, بیکاز دس از اے بزنس آئیڈیا. سو اسٹریٹجی اینڈ اسٹرکچر, ایک بولے دوسرے سنیں, فارمل, ڈاکومینٹڈ. سال میں کیا ہوگا, 2 میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, 3 سال میں ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. یہی تو ہے نا اسٹریٹجک گول, یہی اسٹریٹجی ہے. ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ون دس گیم, وٹ از دی لیول آف وننگ, ہمارا سیل پلان کیا ہوگا, سیلز ٹارگٹ کیا ہوں گے, کتنے سال میں ہم بریک ایون پر پہنچنا چاہتے ہیں, اور پھر اسٹرکچر کیا ہوگا, کون شخص کیا کام کرے گا, کون ایڈمنسٹریشن کرے گا, کون آپریشن میں انوالو ہوگا, کون بینکنگ کی ٹرانزیکشن اور فائنانسنگ کا خیال رکھے گا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, سب کام سب لوگ نہیں کر سکتے. آپ کو ڈیوائڈ کرنے ہوں گے کام, آپ کو ٹاسک کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا. فرض کیجئے اگر فاطمہ آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں تو آپ انہیں انٹرنیٹ ریلیٹڈ, انفارمیشن ٹیکنالوجی ریلیٹڈ, مے بی آن لائن یو لائک ٹو ڈیولپ اے ویب سائٹ, تو جو آئی ٹی ریلیٹڈ, ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کام ہے آپ ان کو دے دیجئے. اگر آپ انٹرنیٹ سروسز کی آپریشن میں انوالو ہیں, مے بی دین دس ٹاسک آلسو شوڈ بی گیون ٹو ہر. علی may be very good in relationship with the financial institutions, or maybe he is very good in interacting with customers. So that task can be given to him. So مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسٹرکچر کیجئے اپنے بزنس کے پلان کو, ایکٹیویٹیز کو, ٹاسکس کو اور ورک ہیبٹ کو. تو اس پرسپیکٹو کے اندر پھر بزنس پلان کا مطلب یہ ہوگا کہ یو مسٹ رائٹ ڈاؤن ڈاکومنٹ, یو مسٹ رائٹ ڈاؤن کون کیا کرے گا, کس کام کو کرے گا, اس کو وہ ٹاسک اسائن کیجئے, کون کس کو رپورٹ کرے گا. اگر آپس میں آپ تینوں ایک دوسرے کو رپورٹ کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ تینوں میں سے کسی ایک کو, فرض کیجئے 2 مینیجر ہو جائیں, ایک جنرل مینیجر آپ اپنے آپ کو کہہ لیں, یا اگر تینوں ڈائریکٹر ہیں تو کسی کو ڈائریکٹر جنرل بنا لیجئے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک اسٹرکچر دیجئے, اور پھر اسٹریٹجی تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اسٹریٹجک گولز کیا ہیں, آپ کے پلان کیا ہے, کس طرح سے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور کیسے کنٹرول کریں گے. بزنس پلان کے اندر پھر کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. اٹ شوڈ انکلوڈ نمبر 1 بزنس گولز اینڈ آبجیکٹوس. پھر وہی بات آ گئی کہ گول سیٹنگ. What are your objectives of running this business? Write it down in the business plan. یعنی گویا یہ ڈاکومنٹ ہے نا, تو اس کو ڈاکومنٹ کر لیجئے تاکہ آج سے 4 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد, 2 سال کے بعد پھر آپ ان آبجیکٹوز کو دیکھیے کہ وہ آبجیکٹوز, وہ گولز آپ کیسے اچیو کر رہے ہیں,
کتنے پرسنٹ آپ نے اچیو کیے ہیں. اگر آپ نے وہ لکھے نہیں ہوں گے تو وہ مائنڈ میں سے سلپ بھی کر سکتے ہیں, کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے. تو بزنس پلان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ یو رائٹ ڈاؤن وٹ آر یور آبجیکٹیوز آف رننگ دس بزنس. آپس میں مشورہ کیجئے, مشورہ کرنے کے بعد 2, 4, 5 آبجیکٹیو جو آپ طے کرتے ہیں ان کو لکھ لیجئے, ڈاکومنٹ کر لیجئے. نمبر 2, what are the strategies you are going to use to achieve these goals and objectives. بالکل وہی چیزیں جو ہم نے دوسری آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں لرن کی. اب یہ بزنس آپ کا اپنا ہے اور اس بزنس پلان کے اندر یہ چیزیں آپ کو بالکل اسی طرح سے پہلے ڈاکومنٹ کرنی ہے. آپ انٹرپرینور ہیں, 1 ہیں, 2 ہیں, یہ 3 ہیں. یہ بزنس آپ کا اپنا ہے اور یہ بزنس پلان آپ کو شروع میں, ابھی بزنس آپ نے انیشیٹ نہیں کیا, شروع میں آپ کو لکھنا ہے, شروع میں آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو نمبر 2, دی اسٹریٹجیز وچ یو ول یوز, اگین sit down, talk about it, discuss it, come up with consensus, write them down. That this is the objective, these are the strategies we will use, these are the game plan, these are the business plan, these are the strategic plan, these are the tactical plan, these are the operational plan which we will use to achieve this objective. چاہے آپ کا اپنا آبجیکٹو ہے, آپ کے بزنس کا آبجیکٹو ہے, بٹ پلیز مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس رائٹ اٹ ڈاؤن. نمبر 3, a plan how the entrepreneur will implement these strategies. بالکل وہی چیز کہ وہاں ہم نے لرن کیا تھا, اسٹریٹجی فارمولیشن اینڈ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. اب یہ بزنس آپ کا اپنا ہے, یہاں بھی بالکل آپ کو اسی طرح سے لکھنا پڑے گا, پلان, ڈاکومنٹ, ہاؤ دی انٹرپرینور از گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دی اسٹریٹجیز. فرض کیجیے آپ 3 ہیں, تو کون سی اسٹریٹجی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے؟ اگر آپ کے گولز اور آبجیکٹوز ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے. کون سی اسٹریٹجی فائنانس سے ریلیٹڈ ہے, پروفٹ سے ریلیٹڈ ہے, کاسٹ سے ریلیٹڈ ہے, کیسے آپ کمپیٹ کریں گے اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ, کیسے آپ سپلائرز کے ساتھ ڈیل کریں گے کاسٹ کو کم رکھنے کے لیے, کوالٹی مٹیریل حاصل کرنے کے لیے. رائٹ دم ڈاؤن. اور آپ نے اپنے تینوں میں سے وہ ایک شخص کو بھی طے کر لیا کہ ہی اور شی ول بی لوکنگ ٹوورڈز اٹ, سو ہی اور شی وڈ بی ریسپانسبل ٹو امپلیمنٹ دوز اسٹریٹجیز وچ یو آل 3 of you discussed and developed a consensus to implement those strategies. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے ہفتے ٹائم وائز اس پہ لگنے چاہیے. یہ بالکل وہ ٹول ہے جو ہم نے کئی سیشن پہلے لرن کیا تھا. ریمبر PERT, اور میں نے اس وقت مینشن کیا تھا یہ کہ PERT از واٹ. یاد کیجئے PERT کا کیا مطلب ہے, اٹس اے PERT ڈائگرام. بٹ ناؤ دس از اے PERT ڈائگرام فار یور اون بزنس. پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک, PERT. پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک. Now it helps you to make planning for your own business. اس میں دیکھیے 14 سٹیپس لکھے ہوئے ہیں. میں 1 by 1 پڑھتا ہوں اور آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ سب آپ کو ڈاکومنٹ کرنے ہیں, پلان بنانا ہے آپ کی اپنی بزنس کے بارے میں. چاہے ابھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن دیکھیے بزنس تو آپ کو اپنا ہے. ڈو یو لائک ٹو گیٹ یور بزنس فیل؟ Sure not. So if not, then you have to follow all these steps. Number 1, decide in which business you like to go. ایک ہفتہ اس پہ لگائیے. دیکھیے 14, 15, 16 ہفتے کا پلان ہے یہ, کم از کم 4 مہینے تو ہو گئے نا. And I think you should give this much time to your own business. وہ انٹرپرنور جس سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی, I think it took him 1 year for all these 14 steps to complete PERT diagram. So number 1, my dear students, اور خاص طور پر اگر آپ جیسے میں نے آپ کی کلاس میں کوئی علی, فاطمہ اور رشید تینوں مل کے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, sit together, find out, decide in which business you like to go. Number 2, analyze yourself, complete industry and the people who are doing business in that industry. Analyze.
Analytical observation. Number 3, choose the product اور سروس. کیا چیز کرنا چاہتے ہیں آپ, کیا سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, اور کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اس پہ بھی ایک ہفتہ لگائیے. کچھ چیزیں ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی بھی آپ کر سکتے ہیں, جیسے آپ کو ڈائیگرام بتا رہی ہے, دکھا رہی ہے. کچھ ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی بھی ہو سکتی ہیں, اور کچھ ایکٹیویٹیز لینئر ہیں. یعنی ایکٹیویٹی نمبر 2 نمبر 1 کے بعد ہوگی, ایکٹیویٹی نمبر 3 نمبر 2 کے بعد ہوگی, لیکن 4, 5 and 6 can be simultaneous. نمبر 4, ریسرچ دی مارکیٹ. کہاں آپ یہ سیل کریں گے, کچھ وقت لگائیے اس میں. آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کون ہے؟ سینئر سٹیزن ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, کالج اسٹوڈنٹس ہیں, میل ہیں یا فیمیل ہیں, یا اسکول کے بچے ہیں. کیا سروس ہے جو آپ کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آفس کے مینیجرز ہیں, پولیس آفیسرز ہیں, آرمڈ فورسز کے آفیسرز ہیں. بلیو می, دیر آر سو مینی تھنگز اسٹل نیڈس ٹو بی ڈن ان پاکستان. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ سنگاپور میں 3 اسٹوڈنٹس نے مل کے یہ پلان بنایا کہ صبح کے وقت ہم فریش فروٹس کس طرح سے لوگوں کے گھر پہ سپلائی کریں گے. اینڈ اٹس اے پروفیٹیبل بزنس فار دیم. نمبر 5, فورکاسٹ دی سیلز اینڈ دا ریونیو. ایک مہینے میں 5 لاکھ سیلز, کتنا ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ 2 لاکھ کی سیلز. اس پہ سوچئے ذرا. نمبر 6, آفس کہاں ہوگا؟ سلیکٹ دی سائٹ. ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ بیک اینڈ آپریشن دینا چاہتے ہیں, کچھ ٹرانزیکشنز پروسیس کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے آفسز بھی پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. کال سینٹرز کا نام آپ نے سنا ہوگا. دے آر سیلنگ دی پروڈکٹس اور دی سروسز آف somebody else who may be living in United States or who may be running their business in Europe or somewhere else. تو اس قسم کی سروس کے لیے آپ کو کہاں آفس کھولنا ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ آفس کہیں مین روڈ پر ہو. سلیکٹ دی سائٹ. نمبر 7, ڈیولپ پروڈکشن پلان. پلان ہے ابھی یہ کہ آپ کو جو سروس یا پروڈکٹ ڈلیور کرنا ہوگا اس کا پروڈکشن پلان کیا ہے. ڈیلی ہاؤ مینی یونٹس, ہاؤ مینی کالس, how many transactions, how many customers will be served. Production plan. بہت ساری چیزیں ہیں کرنے والی اگر آپ سسٹمیٹکلی کرنا چاہتے ہیں. نمبر 8, ڈیولپ دی مارکیٹنگ پلان. اب ہو سکتا ہے آپ مارکیٹنگ کا کورس پڑھیں تو اس میں پھر آپ اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے. پروموشن کیسے کریں گے, کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کریں گے, ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے, مارکیٹ کو سیگمنٹ کیسے کریں گے. So anyhow, develop a marketing plan. And then, my dear students, number 9, develop an organizational plan. کام کو کیسے آرگنائز کریں گے, اسٹرکچر کیسے دیں گے, ٹاسکس, ایکٹیویٹیز کیسے پرفارم کریں گے. ڈیولپ دی آرگنائزیشنل پلان. نمبر 10, ڈیولپ دا لیگل پلان. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو لیگل پلان کے پرسپیکٹو میں آپ کو دیکھیے انکم ٹیکس پے کرنا ہے, سیلز ٹیکس پے کرنا ہے, ایکسائز ٹیکس ہو سکتا ہے, اور یہ تمام وہ ٹیکسز ہیں جو آپ نیٹ اینڈ کلین طریقے پر اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے پے کرنا چاہیں گے. ان کا کیا پلان ہوگا؟ دین دا نیکسٹ از ڈیولپ انشورنس پلان. سرٹنلی یو آر ٹیکنگ رسک. وڈ یو لائک ٹو گیٹ یور بزنس انشورڈ؟ وڈ یو لائک ٹو گیٹ یور ٹرانسپورٹیشن وین اینڈ کارز انشورڈ؟ کیا چیز آپ انشور, لوگوں کی جو امپلائیز ہیں, اگر آپ خود ہیں, کس قسم کی انشورنس؟ ہیلتھ انشورنس, مے بی سم ادر کائنڈ آف انشورنس وڈ یو لائک ٹو ٹیک. سو تھنک اباؤٹ اٹ, ڈو یو نیڈ اٹ اور ناٹ. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از دیٹ یو وڈ لائک ٹو ڈیولپ اکاؤنٹنگ پلان, فائنینشیل پلان. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے پلان کرنی ہے. فائنینشیل پلان ویری امپورٹنٹ.
ابھی اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو پلان کریں گے. اور پھر یہ سب آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. ڈاکومنٹ کرنے کے بعد دیکھیے آخری اسٹیپ یہ ہے, پٹ اے کور آن اٹ. دس از اے بزنس پلان آف علی, فاطمہ اینڈ رشید. You are the three entrepreneurs. Financing the business. Very important question. آپ کہیں گے جی ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ انٹرپرنورز کے پاس ہمیشہ پیسے یا تو ہوتے نہیں ہیں یا کم ہوتے ہیں. آپ کوئی نئے نہیں ہیں. یقین کیجئے, میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کہی تھی, آئیڈیا برنگز منی, منی ڈز ناٹ برنگ آئیڈیا. یس, منی از امپورٹنٹ, but there are so many other important things which you have to do. Number one, you run this business with your personal resources. کیا مطلب اس کا؟ کہ you will use your own money. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, ask your relatives, friends, پول کیجئے. میں نے ایسے بھی انٹرپرنورز دیکھے ہیں جنہوں نے 5,000 روپے پول کیے. سو ٹوٹل کیپٹل کتنا ہے؟ 15,000 روپے. پھر they borrowed from relatives, they borrowed from friends. That's how you start. You start from a small step. So it depends what kind of plan you have, what kind of finances you require. But the very first thing is that you first explore the personal resources. Yourself, your family, your relatives, your friends. Number two, try to become a partner with those companies and those suppliers which will be supplying you some material, which will be supplying you some services. کوئی نہ کوئی تو سپلائر آپ کا ہوگا نا. To try to develop a strategic partnership with them. ان سے گفتگو کیجئے, ان کو اپنا پلان سمجھائیے اور ان کو یہ بتائیے کہ دیکھیے ہمیں ان دا لانگ رن آپ کے ساتھ بزنس کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ کریڈٹ پر دینا چاہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوالٹی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہیں. سو ٹرائی ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ کیپٹل. فائنینشیل کیپٹل بھی امپورٹنٹ ہے, انٹلیکچل کیپٹل اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بٹ بلیو می سوشل کیپٹل اینڈ ریلیشن شپ کیپٹل از آلسو ویری امپورٹنٹ. نمبر 3, ایسے لینڈرز کون سے ہیں that you can obtain these funds from traditional lenders جو قرض دیتے ہیں. مثلاً کون ہے؟ بینکس ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ انویسٹر بھی آپ کو مل جائیں گے. ذرا جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ اراؤنڈ, یو ول فائنڈ سم پیپل. ان کو بعض اوقات ہم اینجلز بھی کہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ انویسٹرز, اینجلز who have the money but they have no idea. They're looking for some people young like you who are having a plan, who like to run a business, and they will lend you the money. اور پھر government agencies who are willing to lend you if you have a plan. So the most important thing is that you need to have a plan. Number 4, see if there are some venture capital companies. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی آپ کو, کراچی میں یا شاید لاہور میں تو آپ کو ایسی کمپنیز مل جائیں, چھوٹے شہروں میں شاید نہ ہو. تو وہاں پر آپ بینکس, اینجلس, ریلیٹیوز اور فرینڈز پہ ڈیپینڈ کیجئے اور اپنے بزنس کو سٹارٹ کیجئے. یہ وہ کمپنیز ہیں, دیز آر گروپ آف اسمال انویسٹرز ہو پرووائڈ کیپٹل فنڈز ٹو اسمال ہائی گروتھ پوٹینشیل ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایشوز. خاص طور پر آپ میں سے جو آئی ٹی اور سی ٹی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں, مے بی دے وڈ لائک ٹو کم اپ وتھ سم ٹرن کی سولوشن, مے بی یو وڈ لائک ٹو پرووائڈ a software-based solution, an automated solution, technology-based solution, and you will find some investor who would be willing to either buy your idea or lend you some money that you can develop this business. اور بہت ساری ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کمپنیز زیادہ تر شروع کے اندر جو پروجیکٹس تھے وہ اسی طرح سے سٹارٹ کیے گئے. My dear students, the role of entrepreneurs in our society is, number 1, you create the jobs. Number 1, you yourself has provided the job for yourself. 3 آدمی تھے, بجائے اس کے کہ آپ جا کر کہیں اور جاب کریں, آپ نے خود اپنے آپ کو جاب دلائی. اب آپ
خود جاب کریٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. آپ اگر 2-4 اور لوگ رکھنا چاہیں گے. So this is a small business which creates many new jobs in Pakistan. Number 2, the industry sector dominated by small business have added the most jobs in Pakistan. یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کاٹیج انڈسٹری. What is cottage industry? That's a small business. گجرانوالا, گجرات, سیالکوٹ, ڈسکا, کراچی میں آپ دیکھ لیجئے, پشاور میں دیکھ لیجئے, کوئٹہ میں, کسی بھی شہر کے اندر آپ دیکھیے, آپ کو نظر آئے گا کہ کاٹیج انڈسٹری 2, 3, 5 لوگ مل کر. میں یہاں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا. یہ جو کانسیپٹ آپ نے لرن کیے, وہ ریٹیل سٹور یا وہ کارنر والا سٹور یا وہ کھوکھا سٹور, آپ کیجئے گا کئی کھوکھوں کے اوپر دن کے اندر 50-50 ہزار روپے کی سیل ہو رہی ہوتی ہے دن کے اندر. تو یہ جو کانسیپٹ آپ نے لرن کیے, تو اگر آپ کا اپنا وہ کارنر سٹور ہے, گروسری سٹور ہے, ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, تو نیکسٹ ٹائم اگر ابھی تک کوئی بزنس پلان نہیں بنا, اپنے ابو سے, اپنی والدہ سے, اپنے چچا سے, اپنے بھائی سے بیٹھ کر طے کیجئے ہماری مشن کیا ہے, لکھ کر دیجئے بزنس پلان کیا ہے, مارکیٹنگ پلان کیا ہے, اکاؤنٹنگ پلان کیا ہے, آرگنائزیشنل پلان کیا ہے, اینڈ بلیو می یو ول سی دا ڈفرنس. دوسرا آسپیکٹ جو میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا انٹرپرینورز کے پرسپیکٹو میں, انوویشن. یو ہیو کم اپ وتھ بیوٹیفل آئیڈیاز اینڈ دیٹس واٹ انوویشن از. ہسٹوریکلی میجر انوویشنز موسٹلی ہیو کم فرام اسمال بزنسز, پیپل لائک یو who were entrepreneurs, who were good enough to come up with nice ideas. And those nice ideas are now running, believe me, in billions of dollars. So innovation, entrepreneurs آپس میں کنیکٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ نئے آئیڈیاز, ڈائنامک آئیڈیاز انٹرپرینورز کی طرف سے آتے ہیں. انٹرپرینورز کے ساتھ ایک تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دوسرا کانسیپٹ دیا تھا کہ دوز انٹرپرینورز who are working in the organizations, they are called intrapreneurs. And once again, they are the people who encourage the take-up of entrepreneurial spirit and entrepreneurial role working in the organization as an organizational member. For example, they would be idea generator, they would be idea champion, they would be idea sponsor. یعنی مڈ لیول پر اگر وہ کام کر رہے ہیں اور انٹرپرینور ہیں, تو وہ ینگ لوگوں کی, آفیسرز کی, ان کے آئیڈیاز کو اسپانسر کریں گے. تو انٹرپرینوریل اسپرٹ آپ اپنے بزنس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. انٹرپرینوریل اسپرٹ while working in the organization, yes, you can also play this role. Then you will be called not entrepreneur, intrapreneurs. All what is required is innovation. My dear students, innovation is critical. Critical for what? Because you create differentiation strategies. یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ you would like to create differentiation, something different nobody else is doing except you. This means when we speak of innovation, we are asking ourselves to bring something new, something different. So we are asking for change. This means what kind of change? Well, my dear students, in the external environment, there are so many changes. You would like to have a response for the opportunities. How would you like to face threats? How would you like to face market? How would you like to see what are the innovative changes you can make by looking in the elements of environment? Once again, changes and innovation, but where? Internal. And speaking of the internal, organization ke andar, can you come up with a better strategy, better plan, better employees' behavior? And these are all issues related with leadership, with restructuring, with cultural changes. An entrepreneur is required to be innovative, to bring this change in the organization as well. All what's required is that you should have a structure ability, you should have an ability to come up with an organization structure to support the strategy. And this will be the way you will promote innovation. You will enhance by putting an organization and a formal structure which will support your strategy.
And this is the way to go. This is the way you will add innovation. My dear students, ladies and gentlemen, I wish you all have your own business plan. I wish you all act innovatively. I wish you all become change agent, an entrepreneur, an innovative manager. Have your own structure, organize yourself, organize activities, organize the resources, integrate them with the strategy. So structure, organization will follow the strategy. And in the next session then, we would like to see, speaking of structure, speaking of organization, speaking of discipline, how can we do the best? So until then, Khuda Hafiz.